بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے جب ان میں سے ایک ایسا اجمال شان رسول بھیجا کہ انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے ان کو اعلی صفات سے لوگ بے تکلف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، آیتیں قرآنیہ کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کے اخلاق بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان رسول کی تشریف آوری کے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ درس والا آیات کے ذیل میں اس موضوع پر حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کے مقدمے میں تحریر فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام کو قائر نبوت کے یہ فرائض عطا ہوئے۔ تلاوت قرآن کریم اور احادیث صحیح کے نصوص سے یہ ثابت ہے۔ ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کے اتباع میں علم عالم کی طرف مبعوث حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے: اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، اچھے کاموں کو بتاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ امت مسلمہ فرائض نبوت میں سے دعوت خیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نبی کی جانشین ہے۔ اس لیے رسول کریم والسلام کو قائر نبوت کے جو فرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت آیات کے ذریعے، دعوت، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، یہ اعمال امت مسلمہ کے بھی ذمہ آ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت پر جان و مال خرچ کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسرے اشغال و ترجیح کی گئی، ہر حال میں ان اعمال کی مشق کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہماک کے ساتھ تکلیف اور شاید صبر سکھایا گیا۔ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنا جان و مال لگانے والا بنایا گیا۔ اور وَجَاہِدُوا فِی اللہِ حق جہادی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت اور کوشش کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے، کہ تعمیل میں نبیوں والے مزاج و ریاضت و مجاہدہ اور قربانی و اثار و نقشے تیار ہوئے، جن میں امت کا اعلیٰ ترین مضمون وجود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم والے یہ اعمال مجمعین اور امت میں زندہ رہیں، اس دور کے لیے خیر القرون کی شہادت دی گئی۔ پھر کرنن بعد کرنن خواص نے یعنی اکابر امت نے نبی فرائض کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوشش مبذول فرمائی، اور انہی کے مجاہدین نور ہیں جس سے کاشانہ اسلام میں روشنی ہے۔ اس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دین کے مٹنے پر سوز و فکر، بے-چینی اور امت کے لیے درد، کڑن اور غم اس درجے بھر دیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے اکابر کی نظر میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ہر وقت جمیع ماذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے اللہ رب العزت کی طرف سے لائے، ان سب کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے مضطرب رہتے تھے، اور وہ اس بات کے پورے عزم کے ساتھ داعی تھے دین کے لیے جد و جہود کے رسول اللہ کا طریقہ زندہ ہو۔ ایسے داعی تیار ہوں جو اپنے علم و عمل، فکر و نظر، طریقے دعوت اور ذوق حال میں انبیاء علیہ السلام و خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت رکھتے ہو۔ صحت ایمان، ظاہری عمل صالح، ان کے ساتھ باطنی احوال بھی بنیاد نبوت پر ہو۔ محبت الہی، خاشعانہ الہی تعلق مع اللہ کی کیفیت ہو۔ اخلاق و عادات و شمائل کے تبعیت سنت نبی کا اہتمام ہو۔ حب للہ، رافت و رحمت بالمسلمین اور شفقت ان کی دعوت میں محرک، اور انبیاء علیہ السلام کے بار بار دہرائے ہوئے
اصول کے مطابق سوائے اجر الہی کی طلب کے کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کو بے قیمت کرنے کا شوق انہیں کھینچے لیے پھرتا ہو، اور جہاں منصب، مال، دولت، عزت و شہرت، نام و نمود، ذاتی آرام، آشائش، کوئی خیال رحم مونو نہ ہو، ان کا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چالنا، غرض ان کی زندگی کی ہر جنبش ہر وقت اسی ایک سمت میں سمٹ کر رہ جائے۔